یاد ماضی کی جانب سے پیش خدمت ہے ہم کہاں کے سچے تھے، ناول بائی عمیرہ احمد، قسط نمبر 1۔ پتہ ہے مشل، تم میں سب سے بڑی خوبی کیا ہے جس نے مجھے یوں تمہارا اسیر کر رکھا ہے؟ اور میری بات پر تو اس کی آنکھیں ستاروں کی طرح جگمگا اٹھی تھی۔ نہیں، میں نہیں جانتی، تم بتاؤ، اس نے اپنی خوبصورت آواز میں کہا تھا۔ یہ تمہاری ظاہری خوبصورتی نہیں ہے۔ ظاہری خوبصورتی تو بہت دیکھی ہے میں نے، اور اتنی دیکھی ہے کہ تم اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہو، اور نہ ہی تمہاری کسی اور چیز نے مجھے متاثر کیا ہے۔ بس یہ جو تمہارا سچ ہے نا، یہ مجھے جیت گیا ہے۔ تمہاری اسٹریٹ فارورڈنس، تمہاری بولڈنس اور تمہارے اپرائٹنس، یہ وہ چیزیں ہیں جنہوں نے مجھے مسحور کر دیا، کیونکہ یہ ہر لڑکی میں نہیں ہوتی، اور خوبصورتی تو بہت سی لڑکیوں میں پائی جاتی ہے۔ میں نے اورنج سپ لیتے ہوئے کہا تھا اور وہ میری بات پر مسکرانے لگی۔ خیر، ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، یہ سچائی میرے لیے تو عام سی بات ہے۔ مجھے اس کے بارے میں کوئی بہت ایکسٹرا آرڈنری فیلنگز نہیں ہوتی جیسے کہ تمہیں ہوتی ہیں۔ ارے یار، جو کوالٹی بندے میں ہو اسے مان لینی چاہیے کہ ہاں یہ چیز ہے مجھ میں، اور یہ خاص بات ہے جو کہ دوسروں میں نہیں ہے۔ انتظار نہیں کرتے رہنا چاہیے کہ کوئی دوسرا ہی تعریف کرے، کیونکہ اب لوگ کسی کی بھی تعریف مشکل سے ہی کرتے ہیں۔ اس لیے تمہیں مان لینا چاہیے، بلکہ فخر کرنا چاہیے کہ ہاں بھائی، یہ خوبی ہے مجھ میں۔ میں نے اسے قائل کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ اپنی سیاہ آنکھیں مجھ پہ مرکوز کیے مسلسل مسکراتی رہی۔ پھر کہنے لگی کہ اچھی لگتی ہیں مجھے تمہاری یہ باتیں، لیکن کبھی کبھی میں بہت حیران ہوتی ہوں کہ جن چیزوں کو تم ایڈمائر کرتے ہو انہیں اب کہاں ایڈمائر کیا جاتا ہے۔ جس طرح تم جھوٹ سے نفرت کرتے ہو اور سچ کا پرچار کرتے ہو، کیا تم اس دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہو؟ کیونکہ خالی سچ کا علم لے کر پھرنے سے آخر ملتا ہی کیا ہے؟ زندگی سچ کے علاوہ بھی ہے، لیکن بعض دفعہ مجھے لگتا ہے کہ جیسے تمہارے لیے سچ ہی سب کچھ ہے، ایسے جیسے تمہیں سچ سے عشق ہو چکا ہو۔ اور اس کی اس بات پہ میں ہنس پڑا تھا۔ ارے مجھے تو یقین نہیں آ رہا کہ یہ سب کچھ تم کہہ رہی ہو، جو خود سچ بولنے والوں کے گروہ میں شامل ہے، اور جو سچ کے لیے کوئی بھی نقصان اٹھانے کو تیار رہتی ہے۔ اچھی بات تو یہ ہے کہ تم اپنے بارے میں کسی بھی خوش فہمی کا شکار نہیں ہو۔ جو چیز تمہارے دل میں آتی ہے تم کہہ دیتی ہو۔ ارے نہیں، آئی سویئر میں سیریس کہہ رہی ہوں۔ مجھے بتاؤ کہ تمہیں صرف سچے لوگ ہی کیوں اچھے لگتے ہیں؟ حالانکہ ضروری تو نہیں ہوتا کہ جو لوگ سچ بولتے ہیں وہ واقعی میں اچھے بھی ہوں۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ ان کے دلوں میں بغض ہو، وہ بناوٹ اور تضاد کا شکار ہوں، اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ انہوں نے اپنے کمپلیکسز چھپانے کے لیے خود پر سچائی کا پردہ ڈال لیا، اور در حقیقت ان سے بڑھ کر تو کوئی فراڈ ہو ہی نہ۔ اور میں اس کی اس بات پہ کچھ حیران ہوا تھا، اور میں نے اس سے پوچھا، کیا تم ایسی ہو؟ اور وہ میرے سوال پر گڑبڑا اٹھی اور پھر ہنس پڑی۔ ارے نہیں بھائی، میں تو ایک جنرل سی بات کر رہی ہوں، لیکن میں نے آج تک کوئی ایسا بندہ دیکھا نہیں جو ظاہر میں سچ اور باطن میں جھوٹا، اس لیے میں تمہاری بات سے اتفاق نہیں کرتا۔ اور پھر میں نے اسی سے پوچھ لیا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تمہاری اسٹڈیز کیسی جا رہی ہیں؟
اور جواباً اس نے کہا کہ ویسی جیسی اب تک جا رہی ہیں، تفریح، تعلیم، سب کچھ ساتھ ساتھ ہے۔ او ہاں، میں تمہیں ایک بات تو بتانا ہی بھول گئی کہ مجھے یونیورسٹی کے میگزین کا ایڈیٹر چن لیا گیا ہے۔ اور اس نے ایک دم کلاس ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا، ارے بھائی، اور کتنے کارنامے کرو گی؟ اب تو عادت سی ہو گیا تمہارے مارکوں کے بارے میں سننے کی۔ مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ تم یہ سب مینج کیسے کرتی ہو، مشکل نہیں لگتا کیا تمہیں؟ اور وہ میری بات پہ فخریہ انداز میں مسکرائی تھی، کہنے لگی، مشکل کیسی؟ ٹیلنٹ اور جذبہ ہونا چاہیے نا بندے میں، پھر تو سب کچھ ہو جاتا ہے۔ اور ویسے بھی مجھے تو کوشش بھی کم ہی کرنی پڑتی ہے کسی چیز کے لیے، ہر کام خود سے ہی ہو جاتا ہے۔ اب یہ میگزین کا معاملہ ہی تم لے لو، میں ذرا بھی ولنگ نہیں تھی یہ ذمہ داری لینے میں، کیونکہ اس میں بہت بکھیڑے ہوتے ہیں، تمہیں پتا تو ہے۔ جس چیز کی پبلش کرو وہ خوش اور باقی ناراض۔ لیکن ہمارے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ نے اصرار کر کے مجھے یہ ذمہ داری لینے پہ مجبور کیا ہے۔ اب ہر جگہ بندہ انکار بھی تو نہیں کر سکتا نا۔ پہلے لٹریری کونسل کی صدر ہونے کی وجہ سے اتنے کام سر پر پڑے ہوئے ہیں، اور اب میگزین کی مصیبت بھی شامل ہو گئی ہے۔ لیکن خیر، کرنا تو ہے ہی نا مجھے۔ ٹیبل پر ہاتھ لٹکائے وہ بولے جا رہی تھی اور میں اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اچھا، اسٹڈی کیسی جا رہی ہے؟ کہیں یہ نہ ہو کہ ان سرگرمیوں کی ساری کسر وہاں نکل جائے؟ میں نے اسے چھیڑا۔ ارے نہیں، اب ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے۔ اس ہفتے بھی اپنی اسائنمنٹ پر ڈسٹنکشن لیا میں نے۔ میرے نوٹس ڈھونڈتا پھرتا ہے پورا ڈپارٹمنٹ، بلکہ میری اسائنمنٹ کی ایک کاپی ہمارے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ضرور لیتے ہیں۔ واہ بھائی واہ، تو پھر توقع کی جائے کہ تم ہی ٹاپ کرو گی؟ نہیں خیر، اب ٹاپ کرنا تو بہت مشکل کام ہے، بہت جینیس ہے ہماری کلاس میں۔ ویسے بھی یونیورسٹی میں ٹاپ کرنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ ویسے مہرین، وہ بھی کافی اچھی ہوتی تھی اسٹڈیز میں، isn't she؟ ہاں اچھی ہے، محنتی بھی ہے۔ اس نے آئس کریم کا باؤل اپنی طرف کھینچتے ہوئے کہا جو ویٹر رکھ کر گیا تھا۔ ویسے تمہارے تعلقات ویسے ہی اس سے یا کوئی بہتری بھی آئی ہے؟ میں نے اس سے پوچھا تو وہ کہنے لگی کہ دیکھو، میں تو ہمیشہ ہی اس سے اچھے طریقے سے ملنے کی کوشش کرتی ہوں، لیکن اب وہ بات کرنا پسند ہی نہیں کرتی، تو پھر یہ میرا قصور تو نہ ہوا نا۔ اور ویسے بھی اسے بہت سے کمپلیکسز ہیں، اور تمہیں تو پتہ ہی ہے اس کا پھر یونیورسٹی میں تو بہت ہی فضول باتیں پھیلاتی پھرتی ہیں میرے بارے میں، لیکن میں ہمیشہ اگنور کرتی ہوں۔ لیکن پھر بھی کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے کہ وہ بہت ہی اب نارمل ہے، حد سے زیادہ، اور پھر وہ جیلس بھی بہت ہوتی ہے۔ حالانکہ میں تو یونیورسٹی میں ہمیشہ ہی اس کے لیے اپرچونٹیز فراہم کرنے کی کوشش ہی کر رہی ہوتی ہوں، لیکن جس چیز میں حصہ لیتی ہوں نا، وہ کبھی بھی اس میں حصہ نہیں لیتی اور اوائڈ کرنے کی کوشش کرتی رہتی ہے۔ اور مسئلہ ہی تو یہ ہے کہ میں تو تقریباً ہر چیز میں حصہ لیتی ہوں، اور اس وجہ سے نا اسے ہمیشہ بیک گراؤنڈ میں ہی رہنا پڑتا ہے۔ واقعی یار، اسے ہو کیا گیا ہے؟ پہلے تو ایسی کبھی نہیں ہوتی تھی، اور بہت اچھی باتیں کیا کرتی تھی وہ۔ امی بھی ابھی اس کی تعریفیں ہی کرتی رہتی ہیں، لیکن اب پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا۔ اور اگر کبھی چلے جاؤ نا تو وہ مجھ سے بات ہی نہیں کرتی، میں خود ہی سلام دعا میں پہل کرتا ہوں، حالانکہ پہلے تو بڑی اچھی دوستی تھی ہماری۔ مجھے بھی اس کی طرح مہرین سے کچھ شکایتیں تھیں، اور پھر وہ مجھ سے کہنے لگی کہ تمہیں اوائڈ کرنے کی تو وجہ بہت واضح ہے۔ اب تمہاری مجھ سے دوستی ہے نا، سو وہ یہ تو کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتی کہ کوئی بندہ جو اس کا دوست ہو وہ مجھ سے بھی دوستی رکھے، اور تمہیں چھوڑنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ اب تم مجھ سے ملنے لگے ہو، بلکہ ہو سکتا ہے کہ اسے ہماری پسندیدگی کا بھی اندازہ ہو گیا ہو۔
اس نے مجھے تفصیل سے بتایا. یار اگر یہ وجہ ہے تو یہ تو بہت ہی احمقانہ سی بات ہے. آفٹر آل ہر شخص کو آزادی تو ہوتی ہے کہ وہ جس سے چاہے دوستی کرے یا جسے چاہے پسند کرے. میں واقعی اس کی بات پہ بہت الجھ گیا تھا. ارے چھوڑو، اس کے بارے میں تو جتنا سوچو گے نا تم اتنا ہی پریشان ہوگے. یہ بتاؤ کہ واپس کب جا رہے ہو تم؟ ابھی تو 1 ہفتہ اور ہے، اور پھر شاید 9 یا 10 کو، جس دن فلائٹ کا انتظام ہو سکا اسی دن. میں نے بھی آئس کریم کھاتے ہوئے اسے اپنا شیڈول بتایا. اچھا تو پھر کب آؤ گے؟ اس نے مجھ سے پوچھا. 4-6 ماہ بعد ہی. ویسے تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ میری پوسٹنگ پاکستان میں ہی ہو جائے، لیکن ابھی فی الحال 1-2 سال تک اس کا کوئی امکان نہیں ہے، اور 1.5-2 سال بعد جب پوسٹنگ یہاں ہو جائے گی نا تو پھر کافی آسانی ہو جائے گی مجھے. امی بھی اکیلی رہتی ہیں نا، تو ان کے بارے میں تو میری پریشانی ختم ہی نہیں ہوتی. تو اس طرح سے پریشانی تو ختم ہو جائے گی. خط لکھتے رہو گے نا تم؟ ہاں بالکل، یہ کام کیسے بھلا چھوڑ سکتا ہوں میں. سفید رنگ اچھا لگتا ہے تم پر، پہنا کرو. اور وہ میری بات پہ مسکرانے لگی تھی. اچھا تمہیں گھر ڈراپ کر دوں یا ہمارے گھر ہی چلو گی؟ نہیں، تو مجھے گھر ہی ڈراپ کر دو، کافی دیر ہوگی ہے. اس وقت میں یونیورسٹی سے گھر پہنچ چکی ہوتی ہوں، اور آج تمہارے لیے نا جھوٹ بولنا پڑے گا مجھے کہ یونیورسٹی سے کسی دوست کے ساتھ چلی گئی تھی. اس نے اٹھتے ہوئے کہا تھا، اور پھر اسے ڈراپ کرنے کے بعد میں واپس گھر آ گیا تھا. لاؤنج میں داخل ہوتے ہی میری نظر مہرین پر پڑی تھی. وہ امی سے باتوں میں مشغول تھی، اور کچھ حیرت ہوئی اسے دیکھ کر، کیونکہ جب میں پاکستان آیا تھا تو وہ پہلی بار ہمارے یہاں آئی تھی. السلام علیکم، آج تو بڑے بڑے لوگ موجود ہیں اس غریب خانے میں. اور وہ میری آواز پہ چونک اٹھی تھی، مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا. ہاں بیٹا، آتی تو یہ مشکل سے ہی ہے. آج بھی بڑے جتنوں سے لائی ہوں میں اسے، ورنہ یہ تو آج بھی نہیں آ رہی تھی. امی نے میری بات کے جواب میں کہا تھا. نہیں خالہ، بس کام ہی اتنا ہوتا ہے کہ کہیں آنے جانے کی فرصت ہی نہیں ملتی. آپ کو تو پتہ ہے نا کہ ایم اے کی پڑھائی کتنی مشکل ہوتی ہے. ہاں پتہ ہے بھائی، ایم اے کی پڑھائی کتنی مشکل ہوتی ہے، لیکن اور بھی تو لوگ ہیں جو یہ مشکل کام کرتے ہیں. مشل بھی تو ہے نا، اس نے تو پڑھائی کے ساتھ ہر قسم کی سرگرمی بھی پال رکھی ہے، لیکن پھر بھی یہاں آتی جاتی رہتی ہے. میں صوفے پر بیٹھتے ہوئے نادانستہ طور پر اسے مشل سے کمپیئر کر گیا تھا، اور اس نے الجھی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھا اور کہا، میں مشل نہیں ہوں. عجیب سی سرد مہری تھی اس کے لہجے میں. ہر کوئی مشل جیسا ہو بھی نہیں سکتا. یہ بات کہتے کہتے میں رک گیا تھا، اور یکدم مجھے خیال آیا کہ وہ مشل کو پسند نہیں کرتی، اور میری اس بات پہ وہ ناراض بھی ہو سکتی ہے. آ جایا کرو امی سے ملنے، ان کا بھی دل بہلا رہے گا، اور تمہیں بھی لوگوں سے ملنے جلنے کی عادت پڑ جائے گی. میں نے بات بدل دی، اور اس نے مجھ پر ایک نظر ڈالی تھی اور پھر چپ رہی تھی. میں کچھ دیر تک لاؤنج میں بیٹھا رہا اور پھر اپنے کمرے میں آ گیا، کیونکہ اس کی کمپنی میں بیٹھنا آسان نہیں تھا. کافی اعصاب شکن تجربہ تھا میرے لیے. وہ میری بات کے جواب میں خاموش رہی تھی، اگر کچھ کہا بھی تو بہت مختصر، اور وہ جواب بھی کافی حوصلہ شکن تھے. پتہ نہیں اب اسے کیا ہو گیا تھا، ورنہ پہلے تو ایسی نہیں ہوتی تھی. مجھے یاد ہے کہ 2-3 سال پہلے تک تو اس سے میری اچھی خاصی دوستی تھی.
اپنے باپ کی ڈیتھ کے بعد وہ اپنی امی کے ساتھ ننیال میں آ گئی تھی اور تب اس کی عمر شاید 8 یا 9 سال کی تھی اور میں اس وقت 12 یا 13 سال کا تھا۔ میری امی اکثر ہی اسے اپنے گھر لے آیا کرتی تھی اور مجھے ہمیشہ اس کے ساتھ کھیلنا بہت اچھا لگتا تھا۔ حالانکہ شروع میں اسے اپنے ساتھ کھیل میں شامل کرنے کے لیے مجھے بہت کوشش کرنی پڑتی تھی، لیکن وہ کبھی میرے کھلونوں کو ہاتھ نہیں لگاتی تھی۔ جہاں امی اسے بٹھا دیتی وہ وہیں بیٹھی رہتی، بہت خوفزدہ سی اور سہمی ہوئی لگتی تھی۔ وہ تب ہمارے گھر کی چیزوں کو بڑی حیرانگی سے دیکھتی تھی، لیکن نارمل بچوں کی طرح کبھی بھی انہیں ہاتھ لگانے کی کوشش نہیں کرتی تھی۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ امی اور میں نے اسے بہت حد تک نارمل کر دیا تھا۔ حبیبہ خالہ کی شادی کسی بہت امیر گھرانے میں نہیں ہوئی تھی۔ میری امی کے برعکس وہ ایک مڈل کلاس میں بیاہی گئی تھیں۔ ان کے شوہر واپٹا میں سپرنٹینڈنٹ تھے۔ شروع کے 2-4 سال انہوں نے اچھے گزارے، لیکن پھر پتہ نہیں کیا ہوا کہ خالہ کے شوہر نے اچانک ہیروئن استعمال کرنا شروع کر دی۔ پہلے وہ چوری چھپے نشہ کیا کرتے تھے اور پھر خالہ کو جب پتہ چل گیا تو انہوں نے کھلے عام یہ کام کرنا شروع کر دیا، اور پھر آہستہ آہستہ اس کی مقدار بھی زیادہ ہوتی گئی اور پھر ان کی نوکری بھی چھوٹ گئی اور آہستہ آہستہ ان کے مالی حالات بھی بہت خراب ہوتے گئے۔ میرے نانا خالہ کی تھوڑی بہت مدد کر دیا کرتے تھے اور اس کی وجہ سے کبھی ان کے ہاں فاقوں کی نوبت نہیں آئی تھی، لیکن خالہ کے شوہر کے مرنے کے بعد سب کو یکدم جیسے سکون مل گیا تھا۔ اگر وہ نہ بھی مرتے تو بھی میرے نانا اور ماموں نے خالہ کو طلاق دلوانے کا فیصلہ تو کر لیا تھا، مگر انہیں خالہ کے شوہر کے مرنے کی وجہ سے یہ مسئلہ فیس کرنا ہی نہیں پڑا تھا۔ خالہ کے شوہر کے مرنے کے 2 سال بعد ہی خالہ کی شادی کر دی گئی تھی اور مہرین کو ننیال میں چھوڑ دیا گیا تھا، کیونکہ خالہ کے دوسرے شوہر یہ پسند ہی نہیں کرتے تھے کہ مہرین بھی خالہ کے ساتھ آئے، اور مجھے تب مہرین سے بہت ہمدردی محسوس ہوتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ بالکل اکیلی ہے اور اس کا کوئی خاندان ہی نہیں ہے، نہ ماں باپ، نہ بہن بھائی، اور نہ ہی کوئی دوست۔ سو لاشعوری طور پر میں اس کا دھیان بٹانے کی کوشش کرتا رہتا تھا، اور رفتہ رفتہ ہمارے درمیان بہت ہی اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ ہاں، وہ کیا سوچتی تھی وہ مجھے یہ تو کبھی نہیں بتاتی تھی، اور نہ ہی مجھے کبھی یہ اندازہ ہو پایا تھا کہ وہ اپنے ماضی اور حال سے کس قدر متاثر ہوئی ہے، لیکن وہ باتیں اچھی کیا کرتی تھی۔ مجھے ہمیشہ ہی یہ لگتا تھا جیسے وہ بہت کچھ پڑھتی اور سوچتی رہتی ہے، اور یہ دوستی اس کے میٹرک میں ہونے تک رہی۔ پھر میں نے لندن اسکول آف اکنامکس میں داخلہ لے لیا اور میں انگلینڈ آ گیا۔ جب سال کے آخر میں پاکستان چھٹیوں میں واپس آیا تو وہ اپنی امی کے پاس گئی ہوئی تھی، کیونکہ وہ بیمار تھی، اور اس وقت اس سے میری ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ تب میری دوستی مشعل سے ہونا شروع ہو گئی، اور یہ دوستی طوفانی رفتار سے ہوئی تھی۔ جب تک مہرین سے میری دوستی تھی کسی اور کزن سے میں زیادہ فری نہیں تھا، اور یہی وجہ تھی کہ مشعل سے بھی میری صرف سلام دعا تھی، حالانکہ ہم اکثر ہی ملتے رہتے تھے، لیکن پھر بھی۔ لیکن جب واپس آنے کے بعد میں مشعل سے ملا تو وہ مجھے بہت پتلی ہوئی لگی۔ اب وہ پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ خوبصورت تو وہ ہمیشہ سے تھی، لیکن اب کچھ ایکسٹرا آرڈنری قسم کی چیز آ گئی تھی اس میں۔ وہ بہت بولڈ اور بہت صاف کو ہو گئی تھی، اور مجھے اس کی صاف کوئی پسند آئی تھی۔ یہ بات تو مہرین میں بھی نہیں تھی،
مشعل کو قائل کرنا آتا تھا اور وہ بہت فراخ دل تھی، اور یہ خوبیاں مجھے کسی اور میں نظر نہیں آئی تھیں۔ اور صرف میں ہی نہیں جو اس کا مداح تھا، تقریباً سارا خاندان ہی اس کے طور طریقوں کے گن گایا کرتا تھا۔ اور مجھے پہلی دفعہ تب پتا لگا کہ وہ شاعری بھی کرتی ہے، اور وہ بھی دونوں زبانوں میں۔ اور جب میں نے اس کی شاعری سننے پر اصرار کیا تو اس نے کہا تھا کہ صرف ایک شرط پر سناؤں گی کہ اگر آپ یہ کسی اور کو نہ سنائیں، بلکہ کبھی کسی کو بتائیے گا بھی مت کہ میں شاعری کرتی ہوں، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے خاندان میں اس قسم کی چیزیں پسند نہیں کی جاتی۔ میں نے اسے یقین دہانی کرائی کہ وہ اس معاملے میں بالکل بے فکر رہے، اور پھر اس نے مجھے اپنی چند انگلش اور اردو نظمیں سنائی تھیں، اور میں اس کی شاعری سن کر حیران رہ گیا تھا۔ اس کی شاعری بہت میچور تھی، اس میں عامیانہ پن نہیں پایا جاتا تھا، اور وہ عام ہوتے ہوئے بھی بہت خاص تھی۔ میں نے اس سے کہا تھا کہ تم اگر اسی قسم کی شاعری لکھتی رہی نا تو بہت آگے جاؤ گی، اور جب میں نے اس سے یہ کہا تھا تو وہ مسکرا دی تھی، اور اس نے کہا تھا کہ ہاں، آگے جانے کے لیے شاعری واحد ذریعہ نہیں ہے میرے پاس۔ اور میں نے اس کے جملے کو سراہا تھا، اور کچھ اور بھی میں قائل ہو گیا تھا اس کی شخصیت کا، یعنی اس کے پاس شاعری کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزیں تھیں آگے جانے کے لیے، صرف ایک شاعری نہیں تھی، ایکسٹرا آرڈنری ملٹی ٹیلنٹڈ تھی وہ۔ اور پھر چھٹیاں گزارنے کے بعد میں واپس انگلینڈ آ گیا، لیکن مشعل سے میرا رابطہ ٹوٹا نہیں تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو خط لکھا کرتے تھے، اور کبھی کبھار فون پر بھی بات کر لیا کرتے تھے۔ اور مہرین تب بالکل بیک گراؤنڈ میں چلی گئی تھی، اس سے میرا رابطہ بالکل ختم ہو چکا تھا، اور نہ ہی میں نے استوار کرنے کی کوشش کی تھی، اور نہ ہی اس کی طرف سے ایسی کوئی کوشش ہوئی تھی۔ اور پھر جوں جوں وقت گزر رہا تھا، میں مشعل کے سحر میں اور زیادہ گرفتار ہونے لگا تھا۔ وہ ہر کامیابی کی خبر سب سے پہلے مجھے ہی دیتی تھی، اور ایسی خبریں وہ دیتی ہی رہتی تھی۔ کبھی وہ ڈیبیٹ میں جیتتی، کبھی کسی مشاعرے میں کارنامہ دکھاتی، کبھی کسی لٹریری سوسائٹی کی صدر چنی جاتی، تو کبھی کالج میگزین کی ایڈیٹر منتخب کی جاتی، اور اس کے کارناموں کی ایک لمبی فہرست تھی جن پر مجھے بھی فخر ہوتا تھا۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ خدا کسی کو ظاہری خوبصورتی، ذہانت، صداقت اور کامیابی ایک ساتھ ہی دے دے، اور مشعل کے روپ میں ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ اپنے ہر روپ میں یکتا اور باکمال تھی۔ وہ کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتی تھی، بہت سافٹ سپوکن تھی۔ کم از کم میں نے اسے کبھی بھی کسی کے ساتھ ترشی سے یا پھر اونچا بولتے ہوئے نہیں سنا تھا۔ پھر جب میں اس سے اگلے سال واپس پاکستان آیا تو مجھ سے سامنا ہونے پر مہرین ایسے ملی جیسے پہلی دفعہ مل رہی ہو۔ اس کے انداز میں شناسائی کی کوئی جھلک نہیں تھی، اور جب ایسا 2-3 بار ہوا تو پھر میں نے بھی اسے اوائڈ کرنا شروع کر دیا۔ آخر اپنی انسلٹ کروانا تو کوئی بھی نہیں چاہتا نا۔ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے مہرین میرے ساتھ رسمی سلام دعا بھی نہیں رکھنا چاہتی، اور شاید مجھ سے وہ اتنی ہی بیزار نظر بھی آتی تھی۔ ان دنوں اس نے ہمارے گھر آنا بھی ترک کر دیا تھا، اور ہر ایک کو اس سے شکایتیں رہنے لگی تھیں۔ وہ جھگڑالو تو نہیں تھی، لیکن وہ کسی کا لحاظ بھی نہیں کیا کرتی تھی۔ ننیال میں سے کبھی کسی نے بھی اس سے دوستی نہیں کی تھی، اور وہ ہر ایک سے الگ تھلگ اور کٹی ہوئی رہتی تھی۔ اس کی امی اس کے لیے ماہوار خرچہ بھجوا دیا کرتی تھی، سو مالی طور پر وہ کسی پر بوجھ نہیں تھی،
لیکن سماجی لحاظ سے اسے کوئی بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ مشل کبھی کبھی اس کے بارے میں بات کرتی تھی اور مہرین کی عادات کے بارے میں سن کر تو مجھے اس سے چڑسی ہی ہو گئی تھی۔ بچپن کی وہ ہمدردی میرے دل سے اچانک غائب ہی ہو گئی تھی جو مجھے اس سے تھی۔ میرا خیال تھا اور اب بھی ہے کہ جب انسان بڑا ہو جاتا ہے تو اسے اپنی کمزوریوں اور محرومیوں کا خود سدباب کرنا چاہیے، خود سلوشن ڈھونڈنا چاہیے۔ ساری زندگی آپ اپنے ماضی کی محرومیوں کے بارے میں رونے رو رو کر تو لوگوں سے مراعات نہیں لے سکتے نا۔ اور پھر کون ہے ایسا جو اس دنیا میں محروم نہ ہو؟ کوئی نہ کوئی کمی یا خامی تو ہر شخص کے ساتھ لگی رہتی ہے، اور پھر وہ بھی عام انسانوں میں سے ہی تھی۔ ساری مشکلات کو اسے خود ہی فیس کر کے حل کرنا چاہیے تھا، مگر اس نے فرار کے جو راستے تلاش کر لیے تھے وہ دوسروں کے لیے بھی تکلیف کا باعث بن رہے تھے۔ اس کے بعد میں لندن واپس چلا گیا۔ اپنی تعلیم مکمل کرتے ہی میں نے ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں ملازمت کر لی۔ امی کو میرا یہ فیصلہ پسند نہیں آیا تھا، لیکن میں نیان کی خفگی کی زیادہ پرواہ بھی نہیں کرتا تھا، کیونکہ جو آسائشیں اور تنخواہ مجھے وہ کمپنی دے رہی تھی ان کا میں پاکستان میں تو کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اور پھر میری عادات ایسی تھیں کہ پاکستان کا ماحول انہیں سوٹ بھی نہیں کرتا تھا۔ مجھے سچ بولنے اور سننے کی بیماری تھی، اور ایسے کسی بندے کو پاکستان میں ٹھوکروں کے سوا تو کچھ نہیں ملتا نا، تو لندن میرے لیے ہر لحاظ سے بہتر تھا۔ لیکن پھر انہی دنوں میرے والد کا انتقال ہو گیا، اور ایک دم ساری ذمہ داری مجھ پہ آ گئی، اور میری ذمہ داریوں میں بے حد اضافہ ہو گیا۔ اکلوتا تھا نا، اسی لیے ان ذمہ داریوں کے بوجھ کو زیادہ محسوس کر رہا تھا۔ میں نے کوشش کی کہ امی میرے پاس لندن آ جائیں، لیکن وہ پاکستان چھوڑنے پر تیار نہیں تھی۔ سو بالآخر مجھے ہی جھکنا پڑا، اور میں نے اپنی کمپنی کی پاکستان برانچ میں ٹرانسفر کے لیے کوشش شروع کر دی۔ لیکن یہ کام اتنا آسان بھی نہیں تھا، ہوتے ہوتے بھی 1-2 سال لگ ہی جانے تھے۔ اور جاب ملنے کے بعد جب بھی میں پاکستان آیا، مہرین سے میری ملاقات ایک اجنبی کی طرح ہی ہوئی تھی۔ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ میں اسے ناپسند کرنے لگا تھا، مگر میرا نہیں خیال کہ میری ناپسندیدگی نے اس پر کوئی اثر کیا تھا۔ ایسا تو نہیں تھا کہ وہ یہ جانتی نہ ہو کہ میں اسے ناپسند کرنے لگا ہوں، لیکن پھر بھی اس نے اپنا کوئی رد عمل ظاہر ہی نہیں کیا تھا۔ وہ بہت سے کمپلیکسز میں مبتلا لڑکی تھی، جس میں پہلا کمپلیکس شاید معمولی شکل کا تھا، اور اس کے بعد یقیناً اپنا بیک گراؤنڈ اور مالی حالات کا نمبر آتا تھا۔ میں سوچتا رہتا تھا کہ اتنے بہت سے کمپلیکسز کے ساتھ وہ زندہ کیسے ہے، اور آئندہ دنیا کو وہ کیسے فیس کرے گی، لیکن یہ بات میں نے اس سے کبھی نہیں کہی تھی۔ اور آج بھی اسے دیکھ کر میرے ذہن میں پچھلی ساری باتیں گھوم گئی تھیں۔ اپنے کمرے میں آنے کے بعد میں دیر تک اسی کے بارے میں سوچتا رہا۔ میرا خیال تھا کہ اسے کسی سائیکیٹرسٹ کی ضرورت تھی جو اس کے کمپلیکسز کم کر سکے، جو اس میں تھوڑی سی خود اعتمادی پیدا کر سکے۔ لیکن یہ تجویز میں کبھی بھی مہرین کے سامنے پیش کرنے کی ہمت نہیں کر سکا تھا۔ کسی کو یہ سمجھانا بہت مشکل ہوتا ہے کہ اسے ذہنی علاج کی ضرورت ہے تاکہ وہ ایک متوازی اور نارمل زندگی گزار سکے۔ اب وہ شام تک ہمارے گھر میں ہی ٹھہری رہی تھی۔ پھر امی میرے کمرے میں آئی تھیں۔ اس وقت میں کچھ کام کر رہا تھا، اور انہوں نے مجھے آ کر کہا کہ
اسود تم مہرین کو گھر تو چھوڑاؤ. انہوں نے مجھے کہا اور میں نے گھڑی پر وقت دیکھا تو شام کے 6 بجے تھے. میں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے میں آتا ہوں، اور میں نے کاغذات سمیٹتے ہوئے کہا، اور وہ چلی گئی تھی. گاڑی کی چابی لے کر میں جب باہر آیا تو وہ امی کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھی ہوئی تھی اور مجھے دیکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی. آؤ، میں نے لاؤنج کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ امی بھی باہر پورچ میں آ گئی تھیں. میں نے کار میں بیٹھ کر فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول دیا، لیکن اس نے بیک ڈور کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ میں پیچھے بیٹھوں گی. کوئی بات نہیں مہرین، آگے بیٹھ جاؤ، تم کون سا کسی غیر کے ساتھ جا رہی ہو. لیکن اس کے چہرے پر تو ناگواری کی لہر آئی تھی، لیکن کسی پس و پیش کے بغیر وہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی. مشل تو کبھی ایسا نہ کہتی، ایک سوچ میرے دماغ میں لہرائی تھی. اور کار سٹارٹ کرتے ہوئے میں نے اس سے کہا تھا کہ بندے کو ہر کام نہ اپنی مرضی سے کرنا چاہیے. اگر تم پیچھے بیٹھنا چاہتی تھی تو تمہیں چاہیے تھا کہ تم پیچھے بیٹھنے پر ہی اصرار کرتی. اور پھر اس نے ایک نظر میرے چہرے پر ڈالی لیکن چپ رہی. گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے میں نے ہی اس سے پوچھ لیا کہ تمہاری امی کیسی ہیں؟ اور جواباً اس نے کہا کہ سب ٹھیک ہیں، اور ونڈ سکرین سے باہر دیکھتے ہوئے اس نے جواب دیا تھا، مستقل رابطہ رہتا ہے تمہارا ان کے ساتھ؟ پتہ نہیں. اور میں اس کے جواب پر حیران نہیں ہوا تھا، وہ ایسی ہی تھی. اچھا، تعلیم مکمل کرنے کے بعد کیا کرو گی؟ اور پھر سے اس نے وہی کہا، پتہ نہیں. اور اسی لہجے میں اس نے جواب دیا تھا. میں جان گیا کہ وہ میرے سوالوں میں دلچسپی لے ہی نہیں رہی تھی، اور نہ ہی مجھ میں. شاید وہ یہی چاہتی تھی کہ میں چپ رہوں، اور پھر میں چپ ہو گیا تھا. وہ اتنی اہم بھی نہیں تھی کہ میں سے بار بار مخاطب کیا جاتا. ہاں، مشل ہوتی تو معاملہ اور ہوتا. مجھے تو اس کی خاموشی بھی چبھتی تھی. شاید میں نے اسے کبھی خاموش دیکھا بھی نہیں تھا، اس لیے. ہاں، مشل ہر معاملے میں اس سے بہت مختلف تھی. وہ بے حد خوبصورت تھی، دراز گز، سفید رنگت، خوبصورت بڑی بڑی آنکھیں جو دراز پلکوں سے سجی ہوئی تھیں. اس کا چہرہ ہر وقت مسکراہٹ کا تاثر لیے رہتا تھا. آنکھوں سے ہم رنگ اس کے سیاہ بال کمر تک لہراتے تھے، اور وہ بہت کم ہی انہیں باندھتی تھی. اور مہرین، میں نے ایک نظر اس کی طرف دیکھ کر اپنے ذہن میں جیسے اس کے نقوش ابھارنے کی کوشش کی تھی. اس کے چہرے میں کچھ بھی خالہ جیسا نہیں تھا. وہ بالکل اپنے باپ جیسی تھی. سانولی رنگت، عام سی آنکھیں، عام سے بال، معمولی شکل و صورت میں کوئی تو ایسی خاص چیز نہیں تھی جو اسے کچھ بہتر کر دیتی. اور اوپر سے اس کی خاموشی، اس کی جلی کٹی باتیں، اس کے کمپلیکسز. واقعی کچھ لوگوں کو خدا کچھ بھی نہیں دیتا، اور پتہ نہیں کیوں میں پھر بھی اس کا موازنہ مشل سے کرنے لگا تھا. کتنا مشکل ہوتا ہوگا نا اس کے لیے یونیورسٹی میں مشل کا سامنا کرنا، وہ جو مستقل لائم لائٹ میں رہتی تھی، جو ہر چیز اور ہر جگہ اور ہر شخص پر چھا جاتی تھی. اور پھر یہ سب مہرین کیسے برداشت کرتی ہوگی؟ ہاں، اس کی جیلسی حق بجانب ہے، اور وہ کر بھی کیا سکتی ہے بھلا.
اور مجھے مشل پر اور بھی فخر محسوس ہوا تھا۔ کیا کوئی اس سے زیادہ مکمل ہوگا؟ کسی کے پاس اس سے زیادہ بھی نعمتیں ہوں گی کیا؟ خوبصورتی، ذہانت، دولت، شہرت، محبت کیا نہیں تھا اس کے پاس؟ اور وہ تو پھر اندر سے بھی خوبصورت تھی نا۔ اس میں غرور نہیں تھا، عاجزی تھی، نرمی، ایثار تھا، سچائی تھی جو اس کے ہر لفظ میں بولتی تھی، اور اس صاف کوئی نہیں تو مجھے اس کا شیدا کیا تھا۔ اور بس یہ سوچتے سوچتے ہی اس کا گھر آ گیا اور گیٹ کھلا ہوا تھا اور میں گاڑی سیدھی اندر لے گیا۔ اور اترتے ہوئے اس نے مجھ سے کہا کہ میں نے خالہ سے کہا تھا کہ میں خود چلی جاتی ہوں، لیکن انہوں نے خود ہی اصرار کیا تھا کہ آپ مجھے چھوڑ آئیں گے۔ حالانکہ میں آپ کو زحمت نہیں دینا چاہتی تھی، بہرحال آپ کا شکریہ آپ نے اتنی زحمت کی۔ اور گاڑی کے ہینڈل پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے پتہ نہیں کیوں صفائی پیش کی، اور اس سے پیشتر کہ وہ دروازہ کھول کر اتر جاتی، میں نے ہینڈل پر ہاتھ رکھ دیا اور میں نے کہا، میں نے کوئی زحمت نہیں کی، اور تم میری کزن ہو، اور پہلے بھی تو تمہیں میں ہی چھوڑ آتا تھا نا، تب تو تم نے ایسا کبھی کچھ کہا نہیں تھا۔ پہلے کی بات اور تھی۔ ہر لاؤنج کا دروازہ کھول کر اچانک مشل باہر آئی تھی اور میں نے ہینڈل سے ہاتھ اٹھا دیا، اور مہرین دروازہ کھول کر نیچے اتر گئی اور مشل سیدھی میری طرف آئی تھی۔ بڑی بے تکلفی سے اس نے میری طرف والا دروازہ کھولا اور مہرین کو مخاطب کیا اور کہا کہ اچھا کیا مہرین، تم کسی بہانے سے تو انہیں لے آئیں، ورنہ تو یہ صاحب یہاں آنے پر تیار ہی نہیں ہوتے۔ مہرین نے ایک نظر رک کر ہم دونوں کو دیکھا تھا اور پھر کچھ بھی کہے بغیر اندر کی طرف اس نے قدم بڑھا دیے۔ اب اندر آؤ نا تم بھی، مشل نے مجھے بھی کہا تھا، اور میں نے کہا نہیں یار، مجھے کچھ کام ہے، مجھے بس واپس جانا ہے، میں 1-2 دنوں تک چکر لگاؤں گا۔ لیکن مشل نے مجھے بازو سے پکڑ کر باہر کھینچا۔ مجھے نا کوئی دلچسپی نہیں ہے تمہارے 1-2 دن بعد کے چکر سے، تم ابھی اترو، آخر میں نے بھی دوپہر کے لنچ کا قرض اتارنا ہے نا۔ اس دن تو تم آرام سے چھوڑ کر چلے گئے تھے نا، مگر اب کہیں نہیں جانے دوں گی میں، اترو نیچے۔ اور میں اس کی بات رد نہیں کر سکا تھا اور مسکراتا ہوا نیچے اتر آیا، اور اس کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے میں اندر بھی آ گیا تھا۔ نانی اماں کہاں ہیں؟ میں نے اندر آ کر پوچھا تھا۔ وہ تو اپنے کمرے میں ہی ہیں، کیا تم ملنا چاہتے ہو؟ اور میں نے ہاں میں سر ہلا دیا، اور اس کے ساتھ جب میں نانی کے کمرے میں داخل ہوا تو مہرین وہیں پہ تھی اور ہمیں دیکھ کر وہ کمرے سے چلی گئی۔ دیکھے دادی امی، آج آپ کے نواسے کو نا زبردستی پکڑ کر لائی ہوں، ورنہ یہ تو آنے پر تیار ہی نہیں تھا۔ مشل نے جیسے میرا تعارف کروایا تھا اور میں نانی اماں کے پاس بیٹھ گیا اور انہوں نے میرا ماتھا چوما۔ ارے میاں، 1-1.5 ماہ کے لیے آتے ہو تم، اور اس پہ بھی تمہاری شکل دیکھنے کے لیے پیغام بھجوانا پڑتا ہے۔ اور میں ان کے شکوے پر شرمندہ ہو گیا تھا۔ ہاں بھائی، بہت مصروف ہیں یہ، ہم جیسے فالتو لوگوں سے ملنے کے لیے وقت کہاں سے نکالیں گے؟ ان سے ملنا ہونا تو باقاعدہ اپوائنٹمنٹ لینی چاہیے کہ بھائی اگر فرصت ہے تو ایک نظر ہم غریبوں پر بھی۔ مشل کرسی پر جھولتے ہوئے کہہ رہی تھی،
اور میں اس کی بات پر صرف مسکرا کر رہ گیا تھا۔ ہاں بھائی، لیکن خیر جاؤ اٹھو بچے، عصمت کے لیے کچھ کھانے کو لے کر آؤ، جاؤ اٹھو، شاباش۔ دیکھو تو صحیح میرا بچہ کتنا کمزور لگ رہا ہے، ارے کچھ کھانے پینے کو بھی دیتی ہے تیری ماں کہ نہیں؟ اور وہ نانی اماں کی ہدایت پر سر ہلاتے ہوئے اٹھ کر چلی گئیں، اور پھر نانی اماں مجھ سے مخاطب ہوئی اور کہنے لگیں، تیری ماں سے یاد آیا کہ وہ آئی تھی، کہہ رہی تھی کہ تم اگلے ہفتے ہی جانے والے ہو بیٹا۔ ہاں بس چھٹیاں ختم ہو رہی ہیں نا میری، اس لیے۔ ارے میاں اتنی کم چھٹیاں لے کر آتے ہی کیوں ہو تم؟ 2 گھڑی نانی کے پاس بھی بیٹھ جا، 2 دن یہاں بھی رہ لے، تجھے پتا ہے تیری نانی کتنا یاد کرتی ہے تجھے۔ نانی یہ اتنی کم چھٹیاں بھی نہیں ہوتی ہیں، 1 ماہ گزار کر جا رہا ہوں میں، اس سے زیادہ کیا رہوں یہاں۔ ٹھیک ہے میاں ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، لیکن اس پر میں نے تمہاری ماں سے صاف صاف یہ کہہ دیا کہ بچے کی شادی کے بارے میں کچھ سوچو۔ ماشاءاللہ تم اچھا خاصا کمانے لگے ہو، اس قابل ہو گئے ہو کہ بیوی اور بچوں کی ذمہ داری اٹھا سکو، تو اپنا گھر بسانے کی بھی کچھ سوچو۔ گھر بس گیا نا تو دیکھنا کیسے دل کرے گا تمہارا یہاں رہنے کا۔ ایسی بھی کیا جلدی ہے نانی، ابھی تو مجھے آزاد رہنے دے 2-4 سال، اس کے بعد دیکھا جائے گا نا، اور ویسے بھی میں کون سا بوڑھا ہو رہا ہوں۔ بالکل اپنی ماں پہ گیا، تیری ماں بھی نا بالکل یہی کہتی ہے۔ ارے میں تو کہتی ہوں دونوں کا ہی دماغ برابر خراب ہے۔ ارے میاں خود کو دیکھ، ہٹا کٹا خوبصورت نوجوان ہے تو، ایک بار تو ہاں کر دے، لڑکیوں کی لائن لگا دے گی تیری نانی۔ اور وہ تو کچھ خفا سی ہی ہو گئی تھی۔ ارے نانی آپ ناراض نہ ہونا، میں سوچوں گا اس بارے میں کچھ۔ میں نے انہیں تسلی دینے کی کوشش کی، پہلے آپ خاندان کی لڑکیوں کے بارے میں تو کچھ سوچیں نانو۔ ہیں خاندان؟ کیا بات کر رہا ہے تو؟ خاندان میں کون سی ڈھیروں ڈھیر لڑکیاں ہیں؟ ابرار کی بچیاں جو ہیں انہیں تو ابرار کی بیوی اپنے خاندان میں بیاہنے کا خیال رکھتی ہے، اور اس کے خاندان والے بھی یہی چاہتے ہیں۔ رہا اصغر تو اپنی 2 بچیاں تو بیاہ چکا، اور تیسری کی باری آنے میں ابھی بہت دیر ہے۔ باقی رہ گئی اپنی مشعل بچی، تو ماشاءاللہ اس کے لیے تو رشتوں کے انبار لگے ہوئے ہیں، ہر ہفتے 1-2 رشتے آ جاتے ماشاءاللہ میری بچی کے لیے۔ اتنی خوبصورت ذہین ہو تو رشتوں کی لائن کیوں نہ لگے میاں۔ اور نانو کی اس بات پہ تو میرا دل کچھ بے چین ہی ہو گیا۔ کیا ماموں اور مومانی نے اس کے لیے کچھ سوچا ہے؟ ارے نہیں، ابھی تو ہماری بچی چھوٹی ہے، اکلوتی ہے نا، اسی واسطے اس کے ماں باپ اتنی جلدی شادی نہیں کرنا چاہتے۔ وہ تو چاہتے ہیں کہ تعلیم مکمل کر لے، پھر ہی وہ کچھ سوچیں گے۔ اور ویسے بھی ہماری بچی کے لیے کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے، اتنے رشتے آتے ہیں کسی سے بھی کر دیں گے۔ وہ بتا رہی تھی، اور پھر میں نے ان سے پوچھا کہ مہرین بھی تو ہے، اس کے بارے میں کیا سوچا ہے آپ نے؟ اور میرے سوال پر نانی اماں کے چہرے پر ایک سایہ لہرایا، اور وہ یکدم چپ ہی ہو گئیں۔ ارے میاں اس کے بارے میں کیا سوچنا اب ہم نے، اس نے تو صاف صاف کہہ دیا کہ کسی کو اس کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جب اس سے شادی کرنی ہوگی خود ہی بتا دے گی۔
کیا کیا جتن کر کے میں نے اس کے لیے 1-2 رشتے تلاش بھی کیے، لیکن اس نے تو صاف صاف انکار کر دیا کہ مجھے بھی شادی کرنی ہی نہیں۔ صحیح بتاؤں نا، بالکل اپنے باپ پر گئی ہے، ورنہ اس میں کوئی لحاظ مروت تھا ہی نہیں۔ بات کرتے ہوئے بھی یہ نہیں سوچتی کہ کس سے بات کر رہی ہے۔ میں نے پال پوس کر جوان کی اتنی چھوٹی سی تھی جب یہ آئی تھی، سوچا تھا کہ یتیم ہے، لڑکی ذات ہے، اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیتے، لیکن ہمیں کیا پتا تھا کہ جوان ہو کر ایسی بد لحاظ ہو جائے گی۔ یہ بچپن سے یہاں رہتی آئی ہے اور یہاں کا کھاتی ہے، لیکن اب یہ عالم ہے کہ کسی سے بات کرنا تو ایک طرف، سلام دعا تک کی زحمت نہیں کرتی ہے۔ کوئی مرے کوئی جیے، اس کی بلا سے تو کوئی پرواہ ہے ہی نہیں۔ ساری رات کمرے کی لائٹ جلائے پتہ نہیں کیا کچھ کرتی رہتی ہے۔ ارے اسے تو میرے پاس آ کر بیٹھنا بھی پسند نہیں، حالانکہ یہ میں ہی ہوں جس کی وجہ سے سب لوگ نا اسے برداشت کر رہے ہیں میاں، ورنہ سب یہی چاہتے ہیں کہ اس کی ماں اسے یہاں سے لے جائے، خود ہی اس کی شادی کرے، مگر میں نے ان سے کہا کہ جب اتنے سال اپنے پاس رکھا ہے تو پھر 2-4 اور سال ہی صحیح۔ بڑا شفقت کا ہاتھ میں نے اس کے سر پہ رکھا ہے، لیکن یہ اس قابل ہے نہیں، بڑی بد لحاظ اور بدتمیز ہے یہ۔ نانی بھی اس کے ہاتھوں سے کافی تنگ آ چکی تھی اور اس کی یہ شکایتیں کوئی نئی بات نہیں تھی۔ ہاں تو نانی آپ اسے سمجھاتی کیوں نہیں ہے؟ کیا خوب کہتے ہو تم بھی میاں، کیا سمجھاؤں میں اسے؟ اب کوئی چھوٹی بچی تو نہیں ہے وہ، آخر مشل بھی تو ہے نا، اسے کون سمجھاتا ہے؟ اس کی ماں میں لاکھ برائیاں سی، لیکن بیٹی کی تربیت اس نے بہت اچھی کی ہے۔ مجال ہے جو کبھی کسی کو تکلیف پہنچی ہو یا پھر وہ کبھی بھی کسی سے لڑی ہو، اللہ نے صورت بھی خوب دی اور سیرت بھی ماشاءاللہ۔ اور یہاں یہ حال ہے کہ نہ تو صورت اچھی اور نہ ہی سیرت، اور لوگ خالی تعلیم کو نہیں دیکھتے، لڑکیوں کے گن گنتے ہیں۔ اس میں تو اب ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں جو میں کسی کے سامنے پیش کر سکوں۔ ارے میاں کینچی کی طرح زبان چلتی ہے اس کی تو ہمارے سامنے، ہم کیا کریں اب؟ ارے مہرین بہت اچھی ہے، دادی تو نا خامخواہ پریشان رہتی ہیں، جب اس کی شادی ہونی ہوگی نا تو پتہ بھی نہیں چلے گا اور ہو جائے گی، کیونکہ رشتے تو آسمانوں پر لکھے ہوتے ہیں نا۔ مشل اسی وقت اندر آئی تھی اور اس نے دادی کے آخری جملوں پر تبصرہ کیا تھا۔ ہے ماشاءاللہ، ایک یہ ہے دیکھو کتنے پیار سے اس کے بارے میں بات کرتی ہے، اور ایک وہ ہے اس کے سامنے اگر مشل کا نام لے لو نا تو آگ بگولا ہی ہو جاتی ہے۔ ارے دادی میرا نام ہی ایسا ہے نا، اس کا کوئی قصور تو نہیں ہے، مشل نے ہنس کر کہا تھا۔ اچھا اب اس کا ذکر چھوڑیں اور کوئی اور بات کرتے ہیں، اس نے ٹرالی سے چائے کے برتن ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا۔ ہاں یعنی کہ تمہارے بارے میں بات کریں؟ میں نے بھی دلچسپی لیتے ہوئے کہا۔ ہاں بالکل میرے بارے میں بھی بات ہو سکتی ہے، ویسے یہ کوئی کمپلشن نہیں ہے، جس چیز کے بارے میں چاہیں آپ لوگ بات کر سکتے ہیں، اس نے چائے کا کپ تھماتے ہوئے کہا تھا۔ اور پھر واقعی باتوں کا رخ مڑ گیا تھا اور رات کا کھانا بھی میں نے وہیں کھایا، اور مہرین کے علاوہ ڈائننگ ٹیبل پر سبھی تھے، اور گپ شپ کرتے میں نے اس ڈنر کو واقعی بہت انجوائے بھی کیا تھا۔ اور کھانے کے بعد دوبارہ چائے کا دور چلا تھا اور مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ مشل کی حصے مزہ واقعی بہت اچھی تھی، وہ لطیفے سنا رہی تھی۔
اور پورا لیونگ روم کہکہوں سے گونج رہا تھا. وہ بڑی زبردست نقال بھی تھی. اور رات کو 11 بجے کے قریب میں واپس گھر آیا تو میرے دل و دماغ پر صرف مشعل ہی چھائی ہوئی تھی. اس کے ہونے سے جیسے ہر چیز بہت مکمل، بہت رنگین نظر آ رہی تھی. اور میں سونے سے پہلے دیر تک اس کے بارے میں سوچتا رہا. اور پھر اگلے دن جب دوبارہ میں اس سے ملا تو میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارے گھر والے تمہارے لیے کوئی رشتہ وغیرہ تلاش کر رہے ہیں؟ اگلے دن ہم دوبارہ ایک ریسٹورانٹ میں بیٹھے ہوئے تھے اور میں نے اس سے پوچھا تو وہ کہنے لگی کہ یہ افواہ تم نے کہاں سے سن لی؟ اس نے بڑے آرام سے جلد فریزی لیتے ہوئے کہا. اور میں نے اس سے بتایا کہ نانی اماں نے بتایا تھا مجھے. پر تو کافی ریلائبل سورسز ہیں تمہارے. مگر انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ یہ رشتے ڈھونڈے نہیں جا رہے بلکہ خود ہی آ رہے ہیں. لیکن مجھے اور میرے ماں باپ کو نا کوئی جلدی نہیں ہے. نہیں، انہوں نے مجھے بتایا تھا لیکن پھر بھی میں نے تم سے بات کرنا مناسب سمجھا. اور دیکھو، یاد رکھنا مشعل کہ جب بھی شادی کے بارے میں سوچو تو سب سے پہلے میرے بارے میں سوچنا. میں نے اس سے سنجیدگی سے کہا تھا اور اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ پھیل گئی. تو کیا تم مجھے پروپوز کر رہے ہو؟ ہاں، میرا خیال ہے کہ میں یہی کر رہا ہوں. چلو سوچیں گے تمہارے بارے میں بھی. اس نے اپنی پلیٹ میں سلاد ڈالتے ہوئے کہا تھا. بالکل، تمہیں صرف میرے بارے میں ہی سوچنا ہے. ارے بھائی، کوئی زبردستی ہے کیا؟ اس کے چہرے پر ایک شرارت آمیز مسکراہٹ تھی اور میں نے کہا ہاں، زبردستی سمجھو. بھائی اگر پروپوز ہی کرنا ہے تو باقاعدہ ڈھنگ سے کرو نا. اس نے سلاد کھاتے ہوئے کہا تھا. باقاعدہ پروپوز تب کروں گا جب پاکستان ٹرانسفر ہوں گا، اس سے پہلے نہیں. پہلے کیوں نہیں؟ بس ویسے ہی میں یہ لمبی چوڑی منگنیوں پر یقین نہیں کرتا. جب پاکستان ٹرانسفر ہو جاؤں گا نا تو 1 ماہ پہلے منگنی کروں گا اور پھر شادی. یہ 2 سال پہلے کی جانے والی منگنیوں میں نا بڑے چکر پڑ جاتے ہیں اور بڑے جھگڑے بھی ہوتے ہیں اور میں یہ سب چیزیں نہیں چاہتا. میں نے اسے اپنی بات سمجھائی تھی اور جواباً وہ کہنے لگی کافی دور کی سوچتے ہو تم تو. اور وہ میری بات پر مسلسل مسکراتی رہی تھی اور میں بھی جواب دیے بغیر صرف مسکرایا تھا. کچھ دیر ہم دونوں خاموشی سے کھانا کھاتے رہے اور پھر پتہ نہیں کیوں اور کیسے مہرین موضوع گفتگو بن گئی. اور اکثر ہی ایسا ہوتا تھا. مہرین کے لیے ہمیشہ ہماری گفتگو میں کچھ نہ کچھ گنجائش نکل آتی تھی. ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا تھا اور ہم اسی کے بارے میں بات کر رہے ہوتے تھے. تمہیں پتہ ہے مہرین آج کل کیا کر رہی ہے؟ اس نے اچانک مجھ سے کہا تھا اور میں اچانک کھانا کھاتے رک گیا. دادی اماں نا پہلے اس کی وجہ سے بہت پریشان رہتی تھی، لیکن اب وہ جو کام کر رہی ہے نا اس کا اگر انہیں پتہ چل گیا نا تو گھر میں تو طوفان ہی آ جائے گا. میں ویسے تمہیں بتانا تو نہیں چاہ رہی تھی لیکن صرف اس لیے بتا رہی ہوں کہ تم دونوں کی اچھی خاصی دوستی ہوا کرتی تھی نا، تو شاید تمہیں سے کچھ سمجھا سکو. اور اس کے لہجے میں تشویش تھی. اور میں نے اس سے بے اختیار پوچھا کہ کیا کر رہی ہے وہ. میں نے پریشان ہو کر پوچھا تھا اور اس نے
नजरें चुराते हुए कहा कि अब मशल ने क्या कहा है महरीन के बारे में यह हम जानेंगे अगली एपिसोड में। एपिसोड 1 को यहीं पे करते हैं खत्म। कैसी लगी आज की एपिसोड कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक करना भी ना भूलिएगा। और ये जो महरीन को एक साइको पेशेंट यहाँ पे दिखाया जा रहा है, तो मुझे लगता है उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह होगी। वो पहले जो असवद के साथ बहुत अच्छी तरह से बातचीत करती थी, अचानक से इतनी कैसे बदल गई। और ये जो मशल को बहुत अच्छा दिखाया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि इसके पीछे भी कोई ना कोई बड़ी वजह जरूर होगी। और मुझे यहाँ पे लगता है कि जो महरीन के बारे में दिखाया जा रहा है कि वो इससे जेलस होती है और ये सब कुछ, मुझे लगता है कि मशल कुछ ज्यादा चालाकी से इस पूरे सिनेरियो में कुछ करने की कोशिश तो कर रही है। क्योंकि बहुत सारे नॉवेल्स पढ़ने के बाद मुझे आइडिया हो गया कि जिसको जितना अच्छा दिखाया जाता है, कहीं ना कहीं वहीं पे खराबी होती है। आप लोगों का क्या कहना है? और वो असवद के दिल में कहीं ना कहीं मशल जो खुद को इतना अच्छा बताती है, वो असवद के सामने उसकी बुराइयां क्यों कर रही है और खुद को अच्छा साबित क्यों कर रही है? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो सकती है। ये मेरा है पॉइंट ऑफ व्यू, हो सकता है ऐसा ना हो, लेकिन ये इतने सारे नॉवेल्स पढ़ने के बाद मुझे आइडिया हुआ है, और वो भी उमैरा अहमद साहिबा के पढ़ने के बाद। आपका क्या कहना है? और बहुत सारी चीजें आगे जाकर भी क्लियर हो जाएंगी। वो मैं इसलिए ये सब कह रही हूँ क्योंकि ये नॉवेल बहुत 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 छोटा है, और जिस तरह से इसे दिखाया जा रहा है इसमें ज्यादा ट्विस्ट नहीं हो सकते। इसमें हार्डली 100 पेजेस हैं, जिसमें से 16 पेजेस में कवर कर चुकी हूँ। इसका मतलब है कि इसकी मैक्सिमम 7, 8 या 10 एपिसोड्स ही होंगी। तो छोटा सा नॉवेल है, जल्दी खत्म हो जाएगा, तो अपनी पूरी सपोर्ट दिखाइएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।